اردگان نے سعودی عرب کو کئی بار روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سعودیوں کے خلاف قطر کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں بھیجی، صومالیہ سے سعودی اتحادیوں کو بھگایا اور بحیرہ عمر میں ایک فوجی اڈہ بنانے کے لیے ایک جزیرے کو لیز پر لینے کا معاہدہ بھی کر لیا۔ امریکہ کے ایک اسکالر نے اپنی کتاب دی نیو سلطان میں لکھا ہے کہ ترکی صدر کی خارجہ امور کی حکمت عملی کا ہدف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے احساس تخافر کو واپس لائیں۔ وہ سلطنت عثمانیہ کی جدید شکل لانا چاہتے ہیں تاکہ ترکی اسلامی عظمت کا قائد بن سکے۔ موٹیویٹ می کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ جو لگ بھگ سن 1299 میں قائم ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم کے ساتھ سن 1923 میں ختم ہوئی اور جدید ترکی بن گیا۔ سن 1924 میں جیسے ہی اس ریاست کو جدید ترکی کا نام دیا گیا تو اس ملک نے عثمانیہ سلطنت کو اپنی شاندار تاریخ میں شامل کر لیا، جس کو آج تمام ممالک میں ایک مرکزی حیثیت بھی حاصل ہے۔ ناظرین، سعودی عرب شاید ہی اپنے تاریخ کو بھولے گا، کیونکہ جب بھی سعودی عرب اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے تو انہیں سلطنت عثمانیہ کا دور یاد آ جاتا ہے، جس کی سب سے اہم وجہ سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ ہے، اور یہ دونوں عثمانیوں کے ماتحت رہے ہیں۔ حیران کن طور پر سعودی عرب کے حکمران 84 سالہ شاہ سلمان اور 34 سالہ ولی عہد شہزاد محمد بن سلمان عبداللہ بن سعود کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا آیا صوفیہ کے سامنے سر قلم کر دیا تھا۔ ناظرین، دی گریٹ آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کو مصطفی کمال اتا ترک نے ہی سیکولر ترکی بنایا تھا۔ جی ہاں، مصطفی کمال اتا ترک نے ترکی کو ایک سیکولر ملک بنایا۔ ہر طرف بے حیائی اور برائی کا راج تھا، جس کے اثرات آج تک ترکی پر چھائے ہوئے ہیں۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے خلاف مغربی ممالک سامنے آئے، جس میں فرانس، جرمنی اور انگلینڈ شامل تھے۔ انہوں نے ترکی پر زبردستی ایک معاہدہ کیا جو کہ 100 سال کا تھا، جس کو اردو میں معاہدہ لوزان اور انگلش میں ٹریٹی آف لوزین کہتے ہیں۔ کمال اتا ترک نے حکومتی ڈکٹیٹر ہونے کے ناطے اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اسی وجہ سے 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان کو ملک سے دربدر کر دیا گیا اور ساری جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا۔ اس کے بعد ترکی پر وہ پابندیاں عائد ہوئے جس کا خاتمہ 2023 میں ہونے والا ہے۔ اس معاہدے کے کچھ نکات یہ تھے کہ ترکی اپنی زمین یا سمندر سے تیل یعنی آئل نہیں نکال سکتا، اور ترکی اپنے سمندر سے گزرتے ہوئے جہازوں سے ٹیکس نہیں لے گا۔ ان 2 چیزوں نے ترکی کو بے حد کمزور کیا ہوا ہے، لیکن مغربی ممالک آج کل کافی پریشان ہیں کہ طیب اردگان کہیں خلافت عثمانیہ کا نظام واپس نہ لے آئے، کیونکہ طیب اردگان کا اسلام اور اپنے ملک و قوم کے ساتھ محبت پھر سے خلافت عثمانیہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، 2016 میں جب ترکی میں فوج نے بغاوت کی اور ملک میں مارشل لا لگانا چاہا، لیکن جب اردگان نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ سب اپنے گھروں سے نکل جاؤ، عوام کا اس لیڈر کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ لوگ فوج سے لڑنے کے لیے گھروں سے نکل گئے اور ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے کہ طیب اردگان کی حکومت کو کبھی بھی ختم نہ کیا جائے۔ اور اب وقت آ گیا ہے ترکی کی آزادی کا۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیں کہ کیا ترکی سعودی عرب سے مکہ اور مدینہ واپس لے گا؟ کیا ترکی وہ ممالک واپس لے گا جو خلافت عثمانیہ میں آتے ہیں؟ امید ہے موٹیویٹ می کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔